لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ کل جو دن گزرا ہے 18 ذی الحجہ، یہ سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک دن تھا. سن 35 ہجری میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحجہ کو. تو آج کی اس مختصر سے وقت میں ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر فضائل، مناقب اور شہادت کا تذکرہ، اور ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما واپسی فرما رہے تھے. ایک مقام ہے جحفہ سے 3 میل کے فاصلے پر، جہاں ایک چشمہ ہے، اسے غدیر خم کہا جاتا ہے. یہ غدیر خم جو ہے، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا خلاصہ تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ اللہم عاد من عاداہ. یہ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کا یہ کچھ خلاصہ تھا. تو ایک طبقہ جو صحابہ کرام کا دشمن ہے اور رافضی ہے، رافضی صحابہ کرام کے دشمن ہے، عداوت رکھتے ہیں صحابہ کرام سے، انہوں نے اس دن بھی عید کا اعلان کیا سن 351 ہجری میں. اس کا کیا خلاصہ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اہل السنت والجماعہ کو ہمارا پاکیزہ نظریہ اور عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق کیا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا ہے. پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. اس سے پہلے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو سمجھنا چاہیے. شب اتوار کو بھی میں نے مختصر اس سلسلے میں بات عرض کی تھی. سب سے بڑی شان
اور فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے انہیں جامع القرآن، ناشر القرآن، عاشق قرآن بنایا. جو قرآن، جو مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. اس قرآن کریم کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر صحابہ اکرام کی ایک جماعت بنی، ان حضرات اکابر صحابہ اکرام نے بنائی. انہوں نے قرآن کریم کے سلسلے میں محنت کی، اس کے مسودات تیار ہوئے قرآن کریم کے، اور پھر یہ جمع ہوتے رہے. قرآن کریم کہیں تو جو ہے پتھروں پر لکھا ہوا تھا، کہیں قرآن کریم چمڑے پر لکھا ہوا تھا، کہیں قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کے سینے میں محفوظ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کی فکر کی. بخاری شریف میں روایت ہے، باب الجمع القرآن ایک باب ہے، اس کے ماتحت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت قرآن کریم کے متعلق ہم فکر کر لیں، اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، آپس میں اختلاف، انتشار، افتراق ہو جائے، قرآن کریم کے سلسلے میں فکر کر لیں. اس کو بند کرو، قرآن کریم کے سلسلے میں فکر کر لیں. چنانچہ اس سلسلے میں فکر کی گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے انکار کرتے رہے. جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں کیا، وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کے سمجھانے سے میرا دل کھل گیا، حتی شرح اللہ صدر، میرے سینے کو اللہ نے کھول دیا، شرح اللہ صدری. پھر یہ دونوں ملے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہیں کہا آپ ہمارا ساتھ دو. وہ بھی یہی کہتے رہے کہ کیسے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر یہ حضرات سمجھاتے رہے، ان کا بھی دل کھل گیا. اب یہ ایک کے تین ہو گئے. پھر انہوں نے ایک جماعت بنائی، اور ابھی کام چل رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کرام کی وہ جماعت جو یہ ایک اہم ترین کام تھا جمع القرآن کا، اسے پھر پانی دیا، اور وہ جماعت فعال ہو گئی. اور وہ جماعت فعال ہونے کے بعد انہوں نے پھر یہ کام شروع کیا قرآن کریم کی جمع کرنے کا، اور یہ قرآن کریم کو جمع کیا. اس کے لیے کچھ شرائط بھی طے کی، لیکن وقت بہت کم ہے، میں جلدی عرض کر رہا ہوں. وہ شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی ایک ایک آیت جمع ہوتی رہی، ایک ایک آیت. اب یہ پورا قرآن جیسے اترا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اقدس اطیب پر بعینہ من وعن، اسی انداز میں قرآن ہو بہو امت تک پہنچ گیا. یہ مسودات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رکھے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی شہادت بھی عمل میں آ گئی. 10 سال 6 ماہ خلافت رہنے کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے. وہاں جو ہے فتوحات کا سلسلہ چلا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آذربائیجان اور آرمینیا یہ سب بھی فتح ہوتے چلے گئے. وہیں پر ایک واقعہ پیش آیا آذربائیجان اور آرمینیا کے اندر کہ قرآن کریم کے سلسلے میں آپس میں انتشار کے شکار ہو گئی امت، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے
قرآن کریم جو ہے اس سلسلے میں حدیث میں ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم 7 لغات پر اترا ہے، الگ الگ لغات ہے، کہیں لغت قریش، کہیں لغت بنو تمیم، کہیں لغت طے، کہیں لغت حوازن، اس طریقے سے الگ الگ لغات ہیں. تو اب کوئی اس لغت پہ پڑھ رہا ہے، کوئی اس لغت پہ پڑھ رہا ہے، سب کا پڑھنا درست، لیکن یہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے. جیسے آج کل 7 عشرہ جو ہے قرآن کریم کو الگ الگ لہجوں میں الگ الگ قراءت میں پڑھنا، الگ الگ ائمہ کی جو روایات ہیں اس اعتبار سے اگر کوئی شخص وہ نہیں جانتا ہوگا، جاننے والا جب پڑھے گا وہ اعتراض کرے گا کہ آپ یہ کیسے پڑھ رہے ہو، تو غلط پڑھ رہے ہو. چنانچہ اسی انداز میں آپس میں انتشار ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب شکایت آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً یہ کام شروع کیا اور الحمدللہ قرآن کریم مسودات حضرت حفصہ سے لے کر کے اس کو جمع کیا گیا اور پھر قرآن کریم 7 مختلف ممالک مکہ، مدینہ، بصرہ اور اسی طریقے سے کوفہ، شام، مصر، الگ الگ علاقوں میں 7 جگہوں پر پہنچا دیے گئے قرآن کریم کہ اب اسی قرآن جو لغت قریش پر ہے اس پر تلاوت کی جائے گی. اس لیے اب جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. جو قراءت ہم کرتے ہیں، جس قراءت تو اس جہاں ساری دنیا میں اس قراءت کے مطابق تلاوت کی جاتی ہے، حرمین شریفین میں بھی سب جگہ. اس کو حفظ عن عاصم کہا جاتا ہے، اس قراءت کو حفظ عن عاصم. تو یہ قرآن کریم اس انداز سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ سب سے بڑی محنت آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب دیکھیں قرآن کریم کی محنت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اجل صحابہ کرام کی محنت شاقہ اس میں شامل ہے. اب جو ان سے بغض رکھے گا وہ مبغوض ترین رافضیت، وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتے. جو استاذ کے متعلق بغض رکھے دل میں وہ حافظ، ان کو علم نہیں آ سکتا. بہرحال مسجد کا مسئلہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسجد کے اندر جگہ کم ہو رہی ہے، مسجد جو ہے اس کو وسیع کرنا ہے. صحابہ کرام کی جمعیت بڑھ گئی. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 مسجدیں اور بھی تھی جہاں امام آپ ہی نے مقرر فرمائے تھے. اب یہ مسجد کی جگہ کہاں سے خریدیں، کیسے خریدیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں اپنے ذاتی رقم سے مسجد کی جگہ خریدوں گا. مسجد کی جگہ خرید کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جگہ دے دی. اور آج جہاں امام مسجد نبوی کھڑے ہوتے ہیں وہ مسجد جو ہے، وہ مصلی جو ہے اور وہ محراب جو ہے اسے محراب عثمانی کہا جاتا ہے، منبر عثمانی کہا جاتا ہے. ہاں اگر ریاض الجنہ کے اندر وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، منبر نبی ہے، محراب نبی ہے. اور اگر آگے کی طرف چلے جائیں امام اور وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں اسے منبر عثمانی اور محراب عثمانی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی فضیلت دی. حالانکہ اس کے بعد اب آگے نہیں بڑھی مسجد، اب پیچھے ہٹ رہی ہے، سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر بڑھ رہی ہے، پیچھے بڑھ رہی ہے، لیکن اب اس کے بعد آگے نہیں بڑھ رہی. مسجد نبوی اس کی زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خرید کر دی. ایک جیش العسرہ ہے، حدیث میں آتا ہے جیش العسرہ، تنگی والا جہاد. بڑے حالات تھے حضرات صحابہ کرام کے اور اس وقت اعلان نبوت ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، لیکن صحابہ کرام قسم پرسی کے حالات میں تھے، مالی اعتبار سے پریشانی کے شکار تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسجد کے اندر کہ کون ہے جو جیش العسرہ غزوہ تبوک اس کے لیے کچھ مالی امداد کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میری طرف سے 100 اونٹ ہیں، معاذ ساز و سامان.
100 اونٹ پورے مع ساز و سامان کے. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری مرتبہ اعلان نبوت ہوتا ہے کون ہے جو جیش العسرہ کے لیے کچھ تعاون کرے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں میری طرف سے 200 اونٹ. پھر تیسری مرتبہ اعلان نبوت ہوتا ہے پھر حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں میری طرف سے 300 اونٹ مع ساز و سامان. اور پھر اپنے گھر جا کر کے 1000 اشرفیاں لاتے ہیں دنانیر. 1000 دنانیر اپنی آستین میں لے کر آتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے آستین چوڑی اس میں بھر کر لاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے پہلو کے پاس ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس جہاد کے لیے جو ضرورت ہے تعاون ہے. آپ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لعثمان. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا. ما ور عثمان بعد هذا اليوم. آج کے دن کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی ضرورت مسجد نبوی کے اطراف میں ایمان والے تنگی میں تھے. ایک یہودی کے پاس کنواں تھا. وہ کنواں جو ہے وہ بیر روما سب جانتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر بیر روما. اس نے کہا میں بیچتا ہوں لیکن 12,000 درہم میں نصف بیچتا ہوں آدھا بیچتا ہوں. آدھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میرا جو پانی رسے گا اور ایک دن آپ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا جس کو پانی کی ضرورت ہو للہ پانی لے جائے ہمارے کنویں سے. جس دن باری ہوتی تھی وہ یہودی نے کہا کہ میری سونے کی چڑیا میرے ہاتھ سے چلی گئی اس لیے کہ اب اس کے پاس کوئی پانی کے لیے نہیں آ رہا. ایمان والے 2 دن کا پانی ایک دن میں لے کے بھر لیتے ہیں اور چلاتے ہیں دوسرے دن. اس نے پھر درخواست کی کہ یہ کنواں بھی خرید لو آدھے دوسرا آدھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خرید لیا 8,000 درہم میں. 20,000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیر روما خرید کر کے امت کو دے دیا. اس لیے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بغاوت شروع ہوئی اور یہ بغاوت شروع کرنے والا اس کا نام تھا یہ یمن سے چلا عبداللہ بن سبا اس کا نام تھا. عبداللہ بن سبا یہ منافق تھا یہودی منافق تھا یمن سے چلا اور حب علی کا نعرہ لگایا حالانکہ اصل بغض معاویہ اور بغض بنو امیہ اور بغض عثمان تھا رضی اللہ عنہ. وہاں سے وہ چلا اور ساری خلافت کے اندر اور یہ ایسا وقت تھا ذی الحجہ کا اس سے سارے صحابہ کرام اکثر حج کے لیے گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ. یہ نازک وقت تھا. اس نے دیکھا کون سا وقت ہے کہ جس میں مدینہ منورہ کی خلافت کو ہلانے. صحابہ کرام حج کے لیے تھے. بعض صحابہ کرام دین کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوئی شام کوئی مصر کوئی فلسطین کوئی اردن سب جگہ حضرات صحابہ کرام پہنچے ہوئے تھے عراق کی طرف. چنانچہ یہ موقع ایسا تھا ذی الحجہ کا کہ اس میں پھر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. بلوائیوں کو جمع کیا عبداللہ بن سبا نے اور جمع کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا. یہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری. اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ 40 دن آپ کا پانی اور کھانا سب کچھ بن گیا. آپ نے ایک دن درد بھرے انداز میں اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اسلام میں تو اسے قتل کیا جاتا ہے کہ جس میں 3 چیزیں پائی جائیں یا شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اسے سنگسار کیا جائے گا اور اسے رجم کیا جائے گا. قرآن کریم کی ایک آیت پہلے اتری تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. خدا کی قسم میں نے اسلام اور اسلام سے پہلے کبھی بھی زنا نہیں کیا. مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ اسلام میں دوسرا اسے مارا جاتا ہے جو مرتد ہو جائے. میں نے تو ابھی آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں. ارتداد کی بات تو بہت دور کی بات, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں.
تیسری چیز، اسلام میں اسے مارا جاتا ہے جو جان بوجھ کر کے کسی ایمان والے کو قتل کر دے تو قصاصاً اسے قتل کیا جاتا ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. میں نے کسی کو قتل نہیں کیا مسلمان کو. اور اے لوگوں سنو، جو پانی آپ نے مجھ پر بند کیا ہے، یہ بیر روما کا پانی، یہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یہ بتلاؤ کہ یہ پانی کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، آپ کے ارشاد فرمانے پر نہیں خریدا تھا؟ سب نے بلوائیوں نے کہا ہاں خریدا تھا. کہ وہی پانی کا ایک ایک قطرہ میرے اوپر تم نے روک دیا. لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. 40 دن تک نہ پانی نہ کھانا، اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. وہی پانی مجھ پر بند کر دیا. آپ نے کہا انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، جس مسجد نبوی کے اندر تم نے میرے لیے نماز پر پابندی لگائی ہے، کیا یہ مسجد نبوی کی تعمیر میں، اس کی توسیع میں میں نے حصہ نہیں لیا؟ کہ بے شک حصہ لیا ہے. کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے. اس طریقے سے آپ قسم دے کر پوچھتے رہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اجازت نہیں دی. میں مختصر عرض کر رہا ہوں، جمعہ ہی کا دن تھا اور بلوائیوں نے حملہ کیا. 3 بلوائی اندر داخل ہوئے اور ایک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نیزہ مارا. آپ گرے کیونکہ اتنے دن سے بھوکے پیاسے، 83 سال 84 سال کی عمر ہے. اور پھر وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر جب آپ گرے ہیں، ایک بلوائی چڑھ گیا. ایک کا نام بشیر تھا، اس نے سب سے پہلے حملہ کیا. سواد جو ہے دوسرا، اس نے حملہ کیا. میں وقت کم ہے اس لیے جلدی عرض کر رہا ہوں. اس نے 9 جگہ پر نیزے اور بھالے سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر مارے، جس سے خون کے فوارے نکلے. پھر تیسرے نے تیسرا حملہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اس نے تلوار چلائی تیسرے نے، تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ، اس وقت وہ بیوی تھی، وہ روکنے پر آئی تو اس کی 3 انگلیاں کٹ گئی. جب حرم پر حملہ ہوا، عزت پر حملہ ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بددعائیہ کلمات کہے کہ اللہ تم سب کے ہاتھوں اور پیروں کو توڑ دے، اور جس طرح تم مجھ پر حملہ کرتے ہو خدا تمہیں ذلیل و خوار کرے. تاریخ گواہ ہے کہ شام کے اندر دمشق کی جامع مسجد کے باہر سنگریزوں پر، کانکریٹ پر یہ تینوں اوباش قسم کے بدبخت ملعون پڑے ہوئے ہیں. بعد میں ہاتھ اور پیر دونوں ان کے مفلوج ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگ کر کے کہہ رہے ہیں کم از کم پانی پلا دو. تو لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے. لوگوں نے پوچھا دوسروں سے کون ہیں یہ لوگ؟ کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی روک دیا تھا. آج حق تعالی شانہ بھی ان کے ساتھ یہی حشر کر رہے ہیں. کما تدین تدان، جیسے کریں گے ویسے کیا جائے گا. جیسے جو آدمی کرتا ہے بعد میں بھرتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، دن گھومتے ہیں، گھوم کر کے جو آج کسی پر ظلم زیادتی کرتا ہے ناجائز طریقے سے، اس کے ساتھ پھر کل ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اور پھر بلوائیوں نے، اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، حضرت حسنین کریمین طاہرین طیبین ریحانتین یہ آگے بڑھے، اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ موجود تھے وہ آگے بڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ منع فرمایا جس مدینہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے قدم مبارک ہیں، میں عثمان اپنا خون نہیں بہا سکتا. بلوائیوں نے بہت ساری باتیں کہی تھی کہ آپ اپنے خلافت چھوڑ کر کے شام چلے جائیں. کہا نہیں میں شام نہیں جاؤں گا. حضرت معاویہ کے پاس چلے جائیں بنو امیہ کا، میں وہاں نہیں جاؤں گا. کہ آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں. کہ یہ بلوائی میرے پیچھے مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے اور حدود حرم حدود مکہ اور مکہ مکرمہ کو یہ ناپاک کریں گے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اور میرے کو سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقمصک قمیصا، اے عثمان حق تعالی شانو تجھے خلافت کا جوڑا پہنائیں گے، تو
تو خود مت اتارنا، تو اس سے زبردستی اتارا جائے گا. یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تجھے شہید کیا جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جنت البقیع میں. آپ کو چند دنوں کے بعد دفنایا، اس لیے کہ بلوائیوں نے فوراً جنازے کی بھی اجازت نہیں دی. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بعد میں جنازہ پڑھایا اور دفنایا رات کی تنہائی میں. یہ تو ایک بات شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. میں نے خطبے میں دوسری بات عرض کی تھی کہ ایک اہم مسئلہ چل رہا ہے، چونکہ دجالی زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے. یہ واٹس ایپ کا زمانہ دجالی زمانہ ہے. آدمی کہاں کسی کی تصویر بنا لے، آدمی کہاں، پھر آج کل وہ اے آئی یا آئی اے پتہ نہیں کیا، اس کے ذریعے سے کسی کے خلاف کوئی سازش کر لے. یہ دجالی زمانہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، پیچھے سے کسی نے کسی کی تصویر بنا لی، اس کے ساتھ کسی کو چسپاں کر دیا، لڑکی کو چسپاں کر دیا. اللہ سارے فتنوں سے سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. تو دجالی زمانہ ہے، لوگ غدیر خم کو بہت چلا رہے ہیں. غدیر خم، عید غدیر خم. اس لیے مختصر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ رافضیوں کو ہم جواب دے سکیں. عید غدیر خم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے 3 ماہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا. اور آپ کو 3 ماہ یا کچھ پہلے زیادہ 300 صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، کچھ اور لوگ بھی ساتھ میں تھے. آپ نے روانہ کیا تھا کہ جاؤ وہاں پر یمن کی طرف. جب یمن سے آپ نے حکم دیا کہ آپ سیدھے حج کے لیے پہنچو مکۃ المکرمہ. مکۃ المکرمہ مدینہ، وہاں سے یمن سے مکۃ المکرمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور ساتھ میں اور بھی حضرات تھے. وہ جو حضرات ساتھ میں تھے وہ آپس میں ان کی دوستی بھی تھی، لیکن کچھ معاملات صدقات کے سلسلے میں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، اس سلسلے میں اشکالات تھے. انہوں نے تنہائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ حضرت صدقات کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیں یہ اشکالات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی ہی میں ان کے اشکالات دور کیے اور معاملات رفع دفع ہو گئے. لیکن پھر بھی بات کہیں نہ کہیں چلی تھی. تو واپسی کے سفر پر جو بہت عظیم جمعیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، آپ نے سوچا اس مسئلے کو صاف کریں. اب ایک راستہ ایسا تھا جہاں سے وہ راستہ کٹتا تھا. بھئی مدینہ منورہ کی طرف جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. بعض صحابہ کرام شام سے آئے تھے، بعض مصر سے آئے تھے، بعض فلسطین سے، بعض اردن سے، بعض عراق سے. یہ سب الگ الگ جگہ سے حضرات صحابہ کرام آئے تھے. آپ کے ساتھ صحابہ کرام نکلے. ایک وہ جگہ تھی جہاں سے راستہ پھٹتا تھا کہ اب کوئی ادھر جائیں گے، کوئی ادھر جائیں گے، کوئی ادھر جائیں گے، کوئی ادھر جائیں گے. اس جگہ ایک چشمہ تھا، تالاب ہو، بعضوں نے تالاب لکھا ہے، جس کو غدیر خم کہتے ہیں، چھوٹے سے چشمے کو کہا جاتا ہے. اس جگہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبہ کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے، اور جو اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر. یہ اس کا پس منظر تھا. ہاں اس کا پس منظر یہ تھا. آپ نے خلافت کے متعلق ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے وہ جو پیچھے واقعہ تھا کہ بھئی آپس میں کچھ چپلش تھی، اس کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور وہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا. 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری اور 18 ہی ذی الحجہ سن 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. 351 سال تک شہادت کے تقریباً 320 سال تک
کسی کو بھی خیال نہ آیا 320-21 سال کے بعد عراق کے اندر ایک حاکم تھا، عز الدولہ اس کا نام تھا، اس نے، وہ رافضی تھا، اس نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کریں جس سے رافضیت چمک جائے. اس نے عید غدیر خم، وہ بھی 18 تاریخ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 18 تاریخ، اس 18 تاریخ کو اس کو غدیر خم کو عید نام دے دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وسنت. مسلم شریف کی روایت. میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں بتلائی ہے، تیسری عید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بغض کے موقع پر خوشی منانے کے لیے 351 ہجری کے اندر، یعنی شہادت کے 320-21 سال کے بعد اس رافضی نے یہ طریقہ ایجاد کیا اور اس کا نام عید رکھا. آج وہ رافضی اور شیعیت یہ عید منا رہی ہے اور اہل السنت والجماعہ بھی اس میں مبتلا ہے. یہ مختصر میں نے اشارہ دے دیا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ یہ مضمون کھولیں گے. اللہ ہم سب کے عقائد اور نظریات کو مضبوط کر دے، مضبوط عقائد کے ساتھ ہمیں اہل السنت والجماعہ کے مضبوط عقائد کے ساتھ جینے کی، اپنے نسلوں کو اس پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے.